إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد رمضان کے مہینے کی ابتدا ہو گئی آج ہمارے یہاں یو اے میں آج ہم نے الحمدللہ تراویح پڑھی ہے اور میں نے سوچا کہ ساتھیوں کو مبارکباد دے دی جائے اور مبارکباد کے ساتھ تھوڑی سی اس مبارک کی وضاحت بھی کر دی جائے۔ رمضان مبارک ہے لیکن اس کو مبارک بنانا پڑتا ہے اور جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ مبارک ہوگا، لہذا اس ضمن میں جو پیکج ہے، جو میثاق ہے اللہ پاک کا، جو ہر امت سے لیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا ہے وہ ہمیں سنایا ہے، اور سنایا اس لیے ہے کہ یہ عہد اللہ پاک کا ہر امت مسلمہ کے ساتھ ہے، جو بھی ٹیک اوور کرتی ہے ایز امت مسلمہ، یہ عہد اس کے ساتھ ہے۔ کسی زمانے میں بنی اسرائیل بھی امت مسلمہ ہوا کرتے تھے، یہود بھی، پھر یہ یہودی بن گئے، ایک فرقے کی شکل اختیار کر گئے، تو پھر اللہ پاک نے بطور مسلم اور بطور اسلام وہ جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور صحابہ کو اس بہترین گروہ بنا کر اس امت کے لیے ایک حجت بنا دیا گیا۔ تو وہ عہد کیا ہے؟ اللہ پاک نے جتنا بھی یہود کو چارج شیٹ کیا ہے پورے قرآن میں، تو وہ اصلاً ان کی غیبت نہیں ہے، ان کی بربادی، ان کی تباہی، ان کی معزولی کے اسباب ہیں، اور وہ اسباب جس قوم میں بھی ہوں گے وہ زوال پذیر ہوگی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ بائسڈ نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو تو وہی جرائم کرنے پہ چھوڑ دے اور کچھ لوگوں کو وہی جرائم کرنے پر سزا دے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ بھی اللہ پاک نے کیا ہے وہ ہمیں سنایا گیا کہ تم اگر یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ پہلی بہو کو طلاق ہو چکی ہو اور جب نئی بہو آئے اور اس کو ساس بتائے کہ پہلی جو تھی تم سے پہلے جو تھی وہ ایسا ہی کرتی تھی، ایسے کرتی تھی، ایسے کرتی تھی، تو اس ساری کہانی کے پیچھے وقت گزارنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا کہ تم بھی اگر ایسا کرو گی تو انجام اسی جیسا ہوگا جو تم سے پہلے گئی ہے۔ بالکل یہی معاملہ امتوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس میثاق میں جو ترتیب ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلا
کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی. یہ توحید ہے، پہلا عہد یہ ہے. اگر یہی پورا نہ ہوا تو باقی چیزیں پھر زیر بحث ہی نہیں آئیں گی. یہ جو بندگی ہے نا، یہ عبادت ہے، اس سے مراد 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں بندگی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ جو ہم عہد کرتے ہیں نا اللہ پاک سے، ایاک نعبد، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نفل پڑھ کے وہ عہد پورا کر دیا اور اب ہم ایزی ہو گئے. یہ مغالطہ ہے اصلاً. وہ جس طرح بچہ کھانے سے پہلے پیپسی پی لے نا یا چاکلیٹ کھا لے تو پھر اس کی بھوک مر جاتی ہے، منتیں کر کر کے ماں پیچھے پھر کے اس کو پھر کھلاتی ہے. اسی طرح نفلوں سے جب ہماری بندگی سیٹسفائی ہو جاتی ہے نا، تو باقی جتنے بھی ہمارے سوشل ڈیوٹیز ہیں، ہماری جو ہماری گھریلو ذمہ داریاں ہیں، جو معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں، سماج کی ذمہ داریاں ہیں، ان سب سے ہم پھر ایزی ہو جاتے ہیں. نفل پڑھے ہیں، اوابین کے بھی پڑھتے ہیں، اشراق کے بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے بھی پڑھتے ہیں، بس بندگی اللہ تعالیٰ کی ہو گئی نا، اب کیا جان لینی ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. بندگی، بندہ غلام جو ہوتا ہے نا، اس کا ہر فعل، ہر ایکشن جو ہے وہ غلامی ہوتا ہے. اس کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ وہی کھاتا ہے جو مالک کھلاتا ہے، وہ وہی پہنتا ہے جو مالک پرووائڈ کرتا ہے، وہ بس اتنا ہی سوتا ہے جتنا مالک چاہتا ہے. جب مالک آواز دے لے تو پھر وہ اس کی اپنی نیند کوئی نہیں ہوتی، اسے جانا پڑتا ہے. اسی طرح عبادت جو ہے وہ اللہ کی عبودیت کے جتنے بھی مظاہر ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی رسوم ہیں، وہ سب صرف اللہ کے لیے ہوں. اب دیکھیں، قربانی کے جانور کو قلادہ ڈال کر اس کے گلے میں پٹا ڈال کے رنگ لگا کے صرف ایک جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر گئے، 100 اونٹ مینا میں جو قربان گاہ ہے. صرف وہ جگہ ہے جہاں جانور ثواب کی نیت سے لے جایا جا سکتا ہے، جہاں ہمارے نبی جیسی ہستی بھی لے کر گئی. اس کے بعد مدینے بھی آپ لے جائیں کسی جانور کو تو کوئی ثواب نہیں ہے. یہ مراسم عبودیت میں سے ایک رسم یہ بھی ہے قربانی کی. اگر آپ اسی طرح دمبے کو سنوار کے رنگ لگا کے قلادہ ڈال کے تو اس کو آپ دمڑیاں والی سرکار یا آپ اس کو زندہ پیر یا آپ اس کو بابا شادی شہید یا آپ اس کو سخی سلطان بہو کے مزار پر لے کر جاتے ہیں تو یہ بندگی کر رہے ہیں آپ ان کی، اللہ کی نہیں. یہ مراسم اللہ کی بندگی کے تھے. آپ نے جب انہیں کسی بندے کے لیے اختیار کیا اور ثواب کی نیت سے جانور کو چلا کر آپ لے کر گئے تو اب وہ جانور، اس کا گوشت کھانا حرام ہو گیا. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو کسی استحان پر لے جا کر ذبح کیا گیا، تم 50 دفعہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کرو، وہ شرک. تم ثواب سمجھ کے صرف ایک ہی جگہ ثواب والی. تو گزارش یہ ہے کہ جو کام، طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، کسی اور جگہ تم پتھر کا طواف کرو گے یا کچھ کرو گے تو وہ شرک، وہ اس کی عبادت. تو یہ بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے عبودیت کا. صرف 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی نہیں، باقی چیزیں بھی آگے جو آ رہی ہیں یہ بندگی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو عید کی پہلی شک یہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، یعنی
حسن پیدا کردن، تم ان سے بات کرو تو حسن پیدا کر دو. جس طرح وہ بچپن میں تم جب کمزور تھے، بات کو سمجھتے نہیں تھے، تو تمہیں پیار سے وہ تمہارے لیے توتلے بھی بن جاتے تھے، تمہارے غصے کو بھی وہ ہنس کے برداشت کرتے تھے، اس پہ خوش ہوتے تھے. اب وقت آیا ہے کہ تم بھی اپنی گفتگو میں ان کے ساتھ حسن پیدا کرو، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، ان سے ان کا ماضی پوچھو، واقعات سنو دلچسپی کے ساتھ. وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ان سے ان کا ماضی سنے، ان کے پچھلے جو واقعات ہیں، اپنے بارے میں پوچھیں، میرا بچپن کیسا تھا، میں کیسی شرارتیں کرتا تھا، آپ کیسے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ لنک کو مضبوط کیا جائے. یعنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. دیکھیں وہاں بھی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں مسلمان امت کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں، اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی، یہی شرط پہلی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ غیر مشروط احسان کرو گے. تو یہ نہیں کہ وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں، انہوں نے جو اچھا کرنا تھا وہ آلریڈی تم پر انویسٹ کر چکے، اب تم نے پے بیک کرنا ہے، اب تم نے دینا ہے، تجارت نہیں کرنی. اب تم پچھلے قرضے ساری زندگی اتارتے رہو تو نہیں اترتے، لہذا غیر مشروط ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر آگے تفصیل دی ہے، وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر تمہاری لاٹری نکل آئے اور تمہیں دونوں زندہ مل جائیں، یا ایک، تو انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک نہیں کہنا. اف سب سے چھوٹا کلمہ ہے ناگواری کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، والد کے ساتھ جفا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا اس کو تیز نظر سے دیکھنا جفا ہے، نافرمانی ہے. یعنی اس طرح باپ کو دیکھنا کہ کچا کھا جائے گا، غصے سے باپ یا ماں بات کرتے ہوئے ڈرے جب اولاد سے، تو یہ نافرمانی ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہیں اف نہ کہو، انہیں جھڑکو نہ، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور اپنے شانے ان کے ساتھ، ان کے سامنے جھکائے رکھو. اور جناح الذل وہ ہوتا ہے کہ جب پرندہ چوگ کھلاتا ہے اپنے بچے کو، بچوں کو، تو وہ اس اپنے جو پر ہیں وہ پھڑپھڑاتا رہتا ہے ساتھ ساتھ میں اس کو، اس کے ساتھ وہ پیار، وہ والا ذل، جناح الذل، جناح کہتے ہیں پروں کو. وہ کھانا صرف ایسے نہیں جا کے رکھنا جیسے کسی فقیر کو رکھتے ہیں، کھانا پیار کے ساتھ، پیچھے والد کی پشت پر ہاتھ پھیریں، حال پوچھیں، کھانا ابو جی یہ کریں، بوٹی پکڑ کے ان کے آگے رکھیں، جس طرح وہ آپ کے ساتھ بچپن میں کرتے رہیں. وہاں بھی یہی ترتیب ہے، یہاں بھی یہی ترتیب، ایک ہی عہد ہے. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. غیر مشروط احسان کرنا، چاہے وہ جو بھی کریں. وذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ. اب یہ رمضان اصل میں مبارک کرنے کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس عہد پر جتنا عمل کریں گے آپ کا رمضان مبارک ہوگا.
یہ آپ نے کرنا ہے اس کو مبارک. قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی شرط ہے، بندہ غیروں کے ساتھ کر لیتا. پردیس میں جو آپ دیکھیں نا فیملیاں رہتی ہیں اکٹھی، کوئی ایک صوبے کی ہوتی ہے، کوئی دوسرے صوبے کی ہوتی ہے، کوئی ایک ہی صوبے میں مشرق میں ہوتی ہے، مغرب میں ہوتی ہے، لاہور کی ہوتی ہے، ملتان کی ہوتی ہے، پنڈی کی ہوتی ہے، بڑے آرام کے ساتھ گزارا کرتے. اپنے یہاں یعنی یہاں تو پارٹیشن ہوتی ہے ایک کمرے کی بات دوسرے پر، اپنے یہاں بڑی حویلی بھی ہو نا، پھر بھی وہ جٹھانی اور دیورانی کا گزارا نہیں ہوتا. بے شک وہ آپس میں بہنے ہی ہوں، گزارا نہیں ہوتا. تو رشتہ داری جو ہوتی ہے اس میں وار ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اور یہ سارا بھلانا، اس کو بھلا کے ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا، مدد کرنا سب سے پہلے ان کی کرنا، زکوٰۃ دینا سب سے پہلے ان کو دینا، دوہرا اجر ہے اس کا. آپ باہر زکوٰۃ دیں تو سنگل اجر ہے، یہاں آپ کو دوہرا اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ان کے دیے ہوئے زخموں کو آپ بھلا کر ان کو دیتے ہیں، لہذا وہ معاف کرنے کا الگ سے اجر ملتا ہے، آپ کو بونس ملتا ہے، اور زکوٰۃ دینے کا ذی القربہ. والیتامی، اور یتیموں کا خیال رکھنا. آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے پڑوس میں بہت سارے یتیم ہوں گے. عید والے دن آپ دیکھتے ہیں بچے آپ سے ضد کرتے ہیں، عید لیتے ہیں اچھے کپڑوں کے لیے، اچھے شوز کے لیے. یہ سارا دل تو اس بچے کا بھی کرتا ہے. تو کہہ نہیں سکتا کسی کو، آپ اس کے والد بن جائیں، جو اپنے بچوں کے لیے اسے بھی لے دے. یہ جو جنت ہے نا، یہ مشکل نہیں ہے، مشکل جہنم ہے، اور ہم اس مشکل پہ ہر وقت ریڈی رہتے ہیں جہنم جانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح جوڑے ہوں گے، میری جنت اور اس یتیم کی کفالت کرنے والے کی. کیا خیال آپ کا؟ وہ بیریا ٹاؤن میں بھی جو ہے وہ وی آئی پی انکلیو ہوتا ہے الگ سے، نبیوں کا جو انکلیو ہوگا وہ وی آئی پی ہوگا. حضور فرما رہے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا میرے والے انکلیو میں ہوگا. کم از کم ایک یتیم کے بچے کے کپڑے، اس یتیم بچے کے کپڑے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کے جوتے اپنے ساتھ لے دیں اسے دکان پر، اس سے پوچھیں کون سا پسند ہے. ایک یتیم کو ساتھ لے کے جائیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی جنت ساتھ لے کر جا رہے ہیں. سبزی ہے، فروٹ ہے، کسی بیوہ کے گھر میں کچھ بھیج دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کہا کرتے تھے کہ ہانڈی میں پانی زیادہ کر دیا کرو اور اس میں سے کچھ دوسروں کو بھیج دیا کرو. کسی زمانے میں یہی ہوتا تھا دیہات میں، لوگ غریب تھے لیکن دل کھلے تھے. عصر کے بعد جو ہے وہ رکابیاں چلنا شروع ہو جاتی تھی، ایک گھر کا ساگ دوسرے گھر جاتا تھا، وہاں کی دال ادھر آ جاتی تھی، وہ سارا. اب کیا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں. وذی القربی والیتامی والمساکین، غریب ہیں افورڈ نہیں کر سکتے، کلو ان کے لیے بھی لے لیں. خوش کرنا ہے نا یار، خوش کرنا، وہ کلو سے بھی خوش ہو جائیں گے. خربوزے لیے، ایک خربوزہ ان کے گھر میں دے دیں آپ. حضور نے فرمایا نا، یا تو ان کے لیے بھی لو یا پھر چھلکے چھپا کے پھینکو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ غریب افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے بچے خوشبو سونگھ کے تو انسپائر ہو گئے، وہ سٹیمولیشن ہو گئی ہے. اب وہ بھی خوشبو نے ان کے بھی ساری چکی چلا دی ہے، اور وہ باپ کے پیچھے لگ گئے کھکڑی لے کے. اب باپ افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ نے آگ لگا دی نا اس کے گھر میں.
وہ آپ کے لیے جو اس کے دل سے نکلے گی وہ آپ کو پھر خربوزوں کے قابل چھوڑے گی. بس دعا نہ لیں, ایک بھیج دیں, صرف ایک بھیج دیں. اس کے 4-5 بچے بھی ہوں گے, ایک ایک بھی ان کو پکڑا دے گا نا, اس کی کاش کا سب کو پکڑا دے گا تو وہ رانجھا راضی ہو جائے گا. ضد ہی پوری کرنی ہے نا بچے کی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ نہیں, لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ سکھ ہے, بات ایسی کرو کہ شاباش نکلے اس کے منہ سے اس دین کے لیے کہ جس کا پیرو اس اخلاق کا مالک ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, ہر انسان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں, یہ سماجی ہیں, یہ احکامات ہیں. اب بات آئی ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب دیکھیں آخر میں آ کے ہمارا سارا زور نماز پر ہوتا ہے, اور جتنی ہم زیادہ پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ بہت بڑے مسلمان ہو گئے, متقی ہو گئے, لہذا معاشرے کو ہماری رسپیکٹ کرنی چاہیے, ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے. تو یہ ہماری نمازیں ہمارے ان کے لیے کم از کم رسپیکٹ کا سامان نہیں ہے. کیوں آپ کو وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے؟ نماز پڑھتے ہیں, آپ اپنی قبر ٹھنڈی کر رہے ہیں. آپ کی نماز اگر ان کو ٹھنڈک دے تو پھر تو وہ آپ کی نماز کی قدر کریں گے کہ اس نماز نے اس بندے کو ایسا بنا دیا کہ ہمیں تنگ نہیں کرتا. قولوا للناس حسنا, آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں فیس بک پہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی وہ ابو والے ہوتے ہیں, اور ہمارے بڑے بڑے فاضلین جو تازے گرما گرم نکلتے ہیں, جلیبیاں نکلتی ہیں عید والے دن سے, وہ جو جلیبی نما علماء تازے نکلتے ہیں, وہ جب کسی پوسٹ پہ کمنٹس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہے ان کے اندر. جب رات ہے اتنی مستانی تو صبح کا عالم کیا ہوگا. علماء جب یہ زبان بولتے ہیں, لعنتیں کرتے ہیں, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, تو آگے امت کیا کرے گی؟ یہ جو نبی کے وارث ہیں, یہ وراثت کی سند لے کر نکلے ہیں کہ علماء جو ہیں یہ ورثۃ الانبیاء ہیں. نبی ایسے تھے. بات کرتے ہو بھی شرم آتی ہے بندے کو, اپنے آپ کو وارث کہتے ہو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. پھر بس تم میں سے تھوڑے ہی تھے جنہوں نے اس عہد پر عمل کیا, باقی سارے جو ہے وہ منہ موڑ گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ غلطی سے ہو گیا, نہیں, تم نے ارادے کے ساتھ منہ موڑا ہے, اعراض کیا ہے. یہی چیزیں آپ بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ الاسراء میں دیکھیں, وہاں بھی تکبر نہ کرو, یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کرو, ان کا حق نہ کھاؤ, زنا کے قریب نہ جاؤ, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, عہد اور پیمان جو ہے اس کی پابندی کرو. وَإِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطِ, تولو تو ترازو کو سیدھا رکھو. یہ ساری چیزیں ہدایات قرآن حکیم کے اندر کن کے لیے ہیں؟ یہ پڑھ کے ثواب لینے کے لیے. سماجی ہدایات جس طرح ماں بچی کی تربیت کرتی ہے, اس طرح اللہ پاک تربیت کرتا ہے مومن کی. اگر ہم قرآن کو پڑھتے اور قرآن کو مانتے ہیں تو ہماری تو یعنی اللہ کی تربیت کرنے سے بھی ہماری تربیت نہیں ہوئی. جب اللہ کہتا ہے کہ یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کے مشورے ہیں.
جیسے ہم مسجد میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور کوئی بابا چاچا ساتھ بیٹھا تو کہ پتر ایسا کیا کرو، میرا بیٹا ایسے کیا کرو، تم مسجد میں یوں کیا، تو بندہ سمجھتا کہ یار چاچے کو اور کوئی بندہ نہیں ملا، اس نے مجھے آج پکڑ کے بٹھا لیا. گھر بھی جا کے کہتا کہ چاچا ملا تھا مسجد میں، بڑی نصیحتیں کر رہا تھا. یہ نصیحتیں نہیں ہیں، یہ حکم ہے اللہ پاک کے، یہ احکامات ہیں ایک عظیم ہستی کے. ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، مساجد میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوا کرو. اب یہ دائرۃ الخاصہ ہے، یہ پرائیویٹ ایریا ہے جہاں تم داخل ہوئے ہو. یہاں ذرا سی شوخی بھی معاملے کو بگاڑ سکتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انہیں تو بیت اللہ میں ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے تھا، اور یہ دمال مچائے ہوئے یہاں پہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کا داخلہ منع. بھائی جب گھر اللہ کا ہے تو آپ اس کا داخلہ کیسے منع کر سکتے ہیں اللہ کے گھر میں آنے سے؟ وہ تو اللہ ہی کرے گا نا. اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ گھر پھر اللہ کا نہیں بلکہ آپ کی یہ بیٹھک ہے. تو محنت کریں تاکہ یہ رمضان برکت والا ہو. پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا. ہمارے بہت سارے ساتھی ایک رمضان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اگلے رمضان میں نہیں ہوتے. شاید یہ آخری رمضان ہو، اس میں اپنی بخشش کا بھی سامان کریں، اس کو برکت والا بنائیں. انفرادی عبادت بھی کریں، لیکن یہ اجتماعی خدمت کا مہینہ ہے. اس میں ارد گرد میں اپنے ایک کھجور کی دو بنا کر دینے والی پوزیشن ہے. اور دیکھیں یہ آپ تھوڑی سی کریں گے نا کسی کے لیے تو اللہ پاک آپ کے لیے زیادہ کرے گا. اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی ہوگی. جیسا کہ ایک خاتون آئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، تو انہوں نے اس کو کھجوریں دی. اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، تو آپ نے اس نے 3 کھجوریں دی. تو ماں نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دی اور ایک کھجور مٹھی میں رکھ لی اس نے. دیکھیں ماں. اس کے بعد ایک بیٹی نے، بیٹوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا، اولاد میں بھی، کہ ایک منہ پھاڑ کے مانگ لیتا ہے اور دوسرا نہیں مانگتا، للچاتا ہے لیکن شائنیس ہوتی ہے اس کے اندر، وہ منہ پھاڑ کے مانگتا نہیں ہے. اور والدین مانگنے والے کی ہر ضد پوری کرتے رہتے ہیں اور وہ جو نہیں مانگ سکتا اس کو محروم رکھتے ہیں. اور پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیان کرتا ہے کہ یہ کیا ہوتا تھا میرے ساتھ. مانگی ایک بچی نے پھر کھجور، لیکن ماں نے اس کو ساری کھجور نہیں دی. ماں نے اس کھجور کو توڑا اور جس نے نہیں مانگا تھا جس بچی نے، اس کو بھی دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑا عجیب لگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پھر وہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے اس عدل نے اس کو بخشوا دی. دیکھیں جنت کتنی معمولی سی بات. اس کھجور میں عدل جو ہے اس نے اس کی بخشش کروا دی. اللہ خوش ہو گیا. بادشاہ ہے وہ چھوٹی سی بات سے بھی خوش ہو جاتا ہے. یہ مزاج ہوتا ہے بادشاہوں کا. اور ذرا سی شوخی پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس رمضان کو مبارک بنانے کی. میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. اور میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ رمضان آپ کا پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر بنائے. کسی نہ کسی ایک یتیم کو خوش کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اگر کسی نے اپنے ایک مومن، من ادخل السرور، جس نے ایک مومن پر سرور کو داخل کیا، اسے مسرور کر دیا، خوش کر دیا اسے، اللہ پاک اس بندے کو اس دن خوش کرے گا کہ جس دن کا نام ہی یوم الحزن ہے، غم کا دن ہے جس کا نام. اس دن اللہ پاک اسے کہے گا تو نے میرے بندے کو خوش کیا تھا، جا. اللہ سرپرائز دے گا پھر اسے. یتیم کی، بیوہ کی، رب کی رضا کی خاطر اسے خوش کرنے کے لیے
اپنے فروٹ میں سے، اپنی ہانڈی میں سے ایک گھر میں ایک رکابی جانی چاہیے، اللہ بادشاہ خوش ہو جائے گا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔